دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج مدنیۃ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ پچھلی سورت کا اختتام ہوا ہے وہ قیامت، آخرت اور بالخصوص مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا تھا۔ اس میں یہ سورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس میں مکی آیات زیادہ ہیں، بلکہ اکثر تو مدنی آیات ہیں، کچھ مکی آیات بھی ہیں۔ اور مکی آیات کا موضوع آپ کو پتہ ہے کہ مکی آیات میں زیادہ تر جو ہے وہ خطاب مشرکین مکہ سے ہوتا ہے، اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے اس سورت کے پہلے رکوع میں بھی ابتدائی 2 آیات میں آخرت کا بیان ہے، اور آگے پھر 3 گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلا گروہ خالص منکرین، اور دوسرا گروہ منافقین کا جو مذبذب تھے، تذبذب کا شکار، یعنی کبھی ایمان کی طرف آ جانا اور کبھی ایمان سے پیچھے ہٹ جانا، جنہیں یہاں یہ کہا گیا ہے کہ من یعبد اللہ علی حرف، کہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ کنارے پر ہوتے ہیں، دنیا کا مفاد ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر دنیا ٹھیک رہے ان کی تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، ورنہ پھر جاتے ہیں۔ تو پہلی 2 آیات میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کا ذکر شروع کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ الناس کا خطاب سب کو ہوتا ہے، چاہے کوئی مومن ہے یا غیر مومن ہے، مشرک ہے، منافق ہے، یہودی ہے، کسی بھی مذہب یا دھرم سے تعلق رکھتا ہے، عام ہوتا ہے یہ خطاب۔ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے۔ اور ہر جگہ پر یہ سوال تو موجود ہے کہ رب سے ڈرنا، جسے تقویٰ اور پرہیزگاری کہتے ہیں، کہ تمام احکام بجا لانا اور تمام منہیات سے بچنا، یہ ایک مشکل کام ہے، کون سا کوئی آسان ہے؟ بظاہر ایک مشکل کام ہے۔ ہر جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا، پرہیزگاری۔ اور اللہ جل شانہ جب کوئی ایسا حکم بیان کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی وہاں بتایا جاتا ہے آسان کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی اس کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھو، قیامت کی ہولناکی سامنے ہوگی، تو پھر منہیات سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ بھئی بچے کو خوف ہو اگر مار کا تو پھر وہ شرارتوں سے باز رہتا ہے، اسے والد کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ بچے کو خوف ہو، استاد سے ڈرتا ہے تو پھر وقت ضائع نہیں کرتا، کھیلتا بھی نہیں ہے، شرارت بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ڈر اور خوف میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی حد تک صحت کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے، صحت ایمانی کے لیے کیا ہے؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک ہی جملے میں سب کچھ بیان کر دیا۔ فرمایا قیامت کا جو زلزلہ ہے شیء عظیم، وہ ایک بڑی شے ہے۔ شیء عظیم، شیء عظیم، ناوی جو گرامر کے اعتبار سے دیکھے تو شیء عظیم دونوں کے اوپر تنوین ہے، اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین تعظیم۔ تنوین کسی کی بڑائی، ہولناکی اور عظمت کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے یہ تنوین لائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہولناک چیز ہے، اتنی بڑی ہولناک، جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لفظوں میں بیان، ہاں مثال دی جا سکتی ہے،
فہم کے سمجھ کے قریب کرنے کے لیے، جیسے ایک کشتی ہو سمندر میں، اس کے اوپر سامان ہو، سواریاں ہوں، بھری ہوئی ہو انسانیوں سے، اور وہ وہاں ہچکولے کھانے لگ جائے، طوفان کی زد میں آ جائے، تو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافر کی کیا حالت ہوگی؟ یہاں زمین، آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے سائنسدان بڑے کھوج لگاتے ہیں کہ زمین ایک گولا ہے جو فضا میں اڑ رہا ہے، فضا میں معلق ہے، جیسے گیند ہوتی ہے۔ تو قیامت والے دن پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ پہاڑ اس لیے ہے تاکہ زمین ہلنے سے محفوظ رہے، کسی بوجھ کو لے کر ایک طرف نہ جھک جائے، جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہاڑ نہیں رہیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو زمین اس کو لے کھائے گی۔ جب پوری زمین ہلا دی جائے گی تو اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہولناک زلزلہ ہوگا۔ تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے نا، تھوڑا سا، 1 منٹ کے لیے 5 اشاریہ کچھ 6 اشاریہ کچھ آ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ جب مسلسل زمین ہلا دی جائے گی اور چنگاڑ جیسی آواز ہوگی تو پھر اس وقت کیا حالت ہوگی؟ تو قرآن اسی کو بیان کر رہے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء۔ اب اس کا اندازہ صرف لگایا جا سکتا ہے، پوری کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ الفاظ میں جتنا اس کا اندازہ، تصور کسی کے ذہن میں لایا جا سکتا ہے، وہ اگلی آیت میں لایا گیا ہے۔ فرمایا وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی، عام ہے چاہے انسان ہو یا جانور ہو، ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں اپنے بچے کے لیے جان تک دے دیتی ہے، چاہے انسان ہو یا جانور سے۔ کتنا بچے پر شفیق ہوتی ہے۔ کوئی ایسی مصیبت پیش آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، حادثات میں، زلزلے میں کئی بار واقعات سامنے آئے کہ عمارت گری اور ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود اس کے اوپر جھکی اور اپنی جان دے دی، بچہ محفوظ رہا۔ یہ ماں جو اپنے بچے کے لیے جان تک دے دیتی ہے، قیامت کی خوفناکی اور ہولناکی کی وجہ سے اپنے بچے کو بھول جائے، اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل جن دے گی، حمل ساکت ہو جائے گا خوف کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے۔ تو یہ صرف تیسری صورت اس کی بیان کی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کی حالت یہ ہوگی جیسے نشے والا جھولتا ہے، نشے والا، نشائی نشے کی حالت میں جیسے پی کے جھول رہا ہو، فرمایا ایسے مدہوشی کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وَمَا أَنتُم بِسُكَارَىٰ، کچھ پیا نہیں ہوگا، کوئی نشہ وشہ کیا ہوا، لیکن گھبراہٹ اتنی خوفناک ہوگی، قیامت کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر کوئی مدہوش ہوگا، کسی کو ہوش نہیں رہے گا۔ بس یہ 3 باتیں کی ہیں، اس سے بڑی خوفناکی اور ہولناکی کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں ایک ماں اخیر کر دیتی ہے اپنے بچے کی حفاظت میں، جان تک دے سکتی ہے، اس گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے اس گھبراہٹ کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے نشے والا جھولتا ہے، نشے میں مدہوش ہوتا ہے، اور ہر حمل والی کا حمل کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر الفاظ میں، تصور میں لانا چاہے تو وہ یہ 3 صورتیں جو ہے اس کی ممکن ہے، ورنہ تو جب تک جس پر بیتتی ہے اسے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس دن کی گھبراہٹ سے حفاظت فرمائے۔ پیچھے آیات میں گزرا ہے، مومن اس گھبراہٹ سے کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ آگے 3 گروہوں میں سے پہلے گروہ کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ میں نے عرض کیا کہ خالص منکرین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، خاص کر بالخصوص مشرکین عرب، ان کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ان کی 2 خاص صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے دین کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ،
ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ دو باتیں بڑی جامع معنی ہیں۔ پہلی بات کی ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے، بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ جہالت پر مبنی جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی ایسے مسئلے میں الجھ پڑنا، کسی ایسے مسئلے میں الجھ پڑنا جس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، جس کی حقیقت کو نہ جانتا ہو، جس کے دلائل کو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دلائل جانتا ہے، اس کی حقیقت کا ادراک بھی ہے، اس کی حقیقت کا عناد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر پھر بھی جھگڑا کرتے رہے، پھر بھی جھگڑا کرتے رہنا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب بندہ شیطان کے ہاتھوں شیطان کا کارندہ بن جائے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا عَدُوًّا شَيَاطِينَ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہر نبی کے دشمن دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں، جنات بھی اور انسان بھی، جنات بھی اور انسان بھی۔ انسان جو شیاطین کے کارندے ہوتے ہیں، شیاطین ان کے دلوں میں وحی ڈالتے ہیں خفیہ طریقے سے، اور وہ نبی کی نبوت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار۔ پتہ ہوتا ہے انہیں، حقیقت کا ادراک بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کجروی اختیار کرتے ہیں۔ ٹیڑھا پن کیا ہے؟ ملحد کو پتہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ہر چیز، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتا ہے کہ کوئی خالق نہیں، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ تو ملحد جاننے کے باوجود کہ کوئی چیز بغیر موجد کے ایجاد نہیں ہو سکتی، وجود میں نہیں آ سکتی، یہ اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی ہے؟ اگر دلائل میں غور کرے، اللہ نے عقل دی ہے تو وہ اس حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے وہ جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہی صورتحال منکرین کی ہے، یہی صورتحال مشرکین کی ہے کہ وہ بغیر دلیل کے اور بغیر علم کے خواہ مخواہ میں ان شیطانوں سے وسوسہ لے کر، شیطانوں سے خفیہ وحی لے کر نبی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ ان دلائل کے بغیر انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا مزید بتایا کتب علیہ انہ من تولی، یہ جو انسانوں میں جو شیاطین کے کارندے ہوتے ہیں، فرمایا شیطان سے جو بھی دوستی لگا لے، یہ ایک قانون ہے، شیطان کا کام ہے انسان کے ساتھ دشمنی کرنا، عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کیا ہے؟ فرمایا من تولی، جو شیطان سے دوستی کرے گا تو شیطان کا کام ہے اس کو گمراہ کرنا، اس کو کیا کرنا؟ جنت سے گمراہ کرنا اور جہنم کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو جو انسان شیطان کا کارندہ بن جاتا ہے، پھر وہ علم، تحقیق، جستجو، حقیقت کے ادراک کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا ہے، پھر وہ شیطان کی رہنمائی میں چلتا ہے، اور شیطان ایسے کو گمراہ کر کے جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، تو پھر وہ اسی طرف جاتا ہے جس طرف اس نے جانا ہے، علم کے دعوے کے باوجود بھی وہ ادھر ہی جائے گا۔ پھر اس کا تعلق فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، حقیقت اگر اس کے سامنے واضح بھی کر دی جائے تو پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر شیطان کی رہنمائی میں چلے گا، اور شیطان رہنمائی کرتا ہے الی عذاب السعیر، فرمایا دیکھتے ہوئے عذاب کی طرف، جہنم کی طرف وہ کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ آج میں ہوں، کوئی مولوی ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، جس کو دعویٰ علم ہے، جو کہتا ہے مجھے دین کا علم ہے، آج وہ اپنی عدالت لگا لے اور خود سے اپنے آپ کو جج تصور کر لے، اور نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے ان باتوں سے، وہ صحابہ کرام کو تصور کرے کہ میری عدالت میں ملزم اور مجرم کی طرح ہے، اور وہ آج 1400 سال پہلے ہونے والے ان کے آپس کے اختلافات کا تصفیہ بیٹھ کر کرنا شروع کر دے، جی فلاں حق پر تھا، فلاں مسئلے میں فلاں غلطی پر تھا، نعوذ باللہ باطل پر تھا۔ کیا آج 1400 سال کے بعد کسی مولوی، کسی انجینئر یا پروفیسر کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات کے مابین ہونے والے نزاع کا فیصلہ کرے؟
ان کو اپنی عدالت میں ملزم ٹھہرائے اور مجرم ٹھہرائے اور آج ان کے اوپر فیصلے صادر کرے۔ یہ وہی ہٹ درمی ہے جو 1400 سال پہلے مشرکین اور منکرین کے پاس۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا، صحابہ کرام کا جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے وہاں حق و باطل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حق و باطل کا سوال ہی، بلکہ یہ قرآن پاک سامنے پڑا ہے۔ کسی مولوی کے جو اس بات کا حقیقت کا ادراک رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی اگر اس کے اندر حقیقت پسندی ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کے سامنے آج کے مولوی کی یہ حیثیت ہے کہ وہ ان کے نزاعات اور اختلافات کے فیصلے کرے، تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں۔ بلکہ جن مسائل میں، جن معاملات میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، میں تو کہتا ہوں امت کے لیے اس میں آسانی ہوئی، اور پوری ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس مسئلے میں، جس معاملے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا ہے، قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہے کہ آپ کس طرف تھے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس کی جانب تھے، اور وہاں اظہار بھی نہیں کیا جائے گا کہ فلاں حق پر تھا فلاں باطل پر تھا۔ میرے اور آپ کا اختلاف صحابہ کرام کے بعد کی شخصیات کا آپس کا علمی اختلاف میں کہہ سکتے ہیں کہ بعض اختلافات حق اور باطل کے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا کوئی اختلاف حق اور باطل کا نہیں۔ وہاں زیادہ سے زیادہ اولیٰ اور غیر اولیٰ کی بات کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو طے ہے اصحابی کا نجوم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو ٹھیک ہے۔ کسی صحابی نے رفع یدین کیا، آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اقتدیتم اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی نے نہیں کیا، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، نہ آپ باطل پر ہیں نہ وہ باطل پر ہیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں درجنوں مسائل میں اختلافات ہیں صحابہ کرام کے، بہت سارے ہیں، بے شمار مسائل میں اختلافات ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی صورت حق یا باطل کی نہیں ہے، اولیٰ اور خلاف اولیٰ، اور بروز قیامت ان کے بارے میں سوال بھی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر بیٹھ کے تصفیہ کرنا ان کے معاملات کے جھگڑوں کو نمٹانا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، میری کیا اوقات ہے، آج کے کسی مولوی کی کیا اوقات ہے، آج کے کسی مولوی کی جس کو دعویٰ علم ہے، اس کا یہ درجہ اور مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے نزاعات کا فیصلہ کریں۔ صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں کہ رسول ہم میں اختلاف ہو گیا، آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، دونوں نے ٹھیک کیا۔ میں نے پہلے بھی مثال عرض کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ کے محلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے، وقت کم تھا، وقت درمیان میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، آپ تو آگے چلے گئے، دو جماعتیں ہو گئیں، ایک نے کہا کہ نماز ادھر پڑھتے ہیں ورنہ قضا ہو جائے گی، دوسرے نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا بھلے قضا بھی ہو جائے تو وہیں جا کے پڑھیں گے۔ ایک گروہ نے پڑھی، دوسرے نے نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لگے رسول ایسا ہوا، کچھ نے وہاں پڑھی ہے ہمارا اختلاف ہو گیا، اور کچھ نے نہیں پڑھی قضا کر دیا، آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا۔ اگر حق و باطل کا سوال پیدا ہوتا اور تصفیہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کون تھی جو کر دیتی، کہہ دیتی کہ تم میں سے ایک نے غلط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل تھا، یہ مرتبہ حاصل تھا کہ اگر وہاں حق و باطل کی بات ہوتی تو آپ فرما دیتے کہ فلاں نے غلط کیا وہ باطل ہے، فلاں نے ٹھیک کیا۔ جب امام الانبیاء یہ تصفیہ نہیں کر رہے اور یہ فیصلہ صادر نہیں کر رہے کہ فلاں گروہ باطل پر ہے اور فلاں حق پر ہے، تو میں کون ہوتا ہوں، آج کا مولوی کون ہوتا ہے، آج کا کوئی انجینئر یا پروفیسر کون ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہے کہ وہ صحابہ کرام کو اپنی ایک تصوراتی عدالت میں لائے اور ان کے درمیان میں نزاعات اور اختلافات کے فیصلے کرے کہ فلاں حق پر تھا فلاں باطل پر تھا۔ نعوذ باللہ، کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو وہ جو ایسا کرے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے دینی معاملات کے اندر وہ کیا کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ اور میں ایسے موقع پر عام طور پر میں اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ایسے اختلافات کو اچھالتے ہیں، ایسے اختلافات میں اپنے آپ کو جج بنا کر صحابہ کرام کے درمیان میں نزاعات کے فیصلے صادر کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ علم نہیں، ہدایت نہیں پھیلا رہے، وہ اپنی دکانداری چلا رہے۔
دکاندار ہوتا ہے نا ایک تاجر، وہ گاہک کو جمع کرتا ہے رش لگانے کے لیے، بھی زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے تو میرا سودا زیادہ بکے گا، وہ اس کے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، سیل کے آفر دیتا ہے، ڈسکاؤنٹ آفر کرتا ہے، اور اپنے مال کی زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے، کئی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آج کے دکاندار تو ناجائز طریقے بھی اختیار کر لیتے ہیں، مقصد گاہک کا دل لبھانا ہوتا ہے کہ وہ آئے اور ہمارا سودا کیا ہے۔ آج کا جو بندہ جس کو دعوی علم ہے اور بیٹھ کے عدالت لگا کے صحابہ کرام کے اختلافات کے فیصلے کرتا ہے، ان کے درمیان میں ہونے والے اجتہادی معاملات کے آج فیصلے صادر کرتا ہے کہ فلاں حق پر یا باطل پر ہے، وہ بھی دکانداری کر رہا ہے اور آپ کو خریدار بنا رہا ہے، ورنہ وہ ہدایت، علم، دین نہیں پھیلا رہا۔ ہاں، لوگوں کو یہ چیز پسند ہے، لوگوں کو یہ چیز کیا ہے، پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس میں عمل نہیں کرنا پڑتا، عمل کی کوئی ضرورت۔ بھائی مولوی کے پاس آئیں گے، حق پرست مولوی تو کہے گا بھی نماز پڑھنی ہے، عبادات فرض ہیں، وہ کہے گا رشوت بھی کیا ہے، حرام ہے، سود بھی کیا ہے، حرام ہے، کہے گا بے پردگی بھی کیا ہے، حرام ہے، پردہ فرض ہے۔ یہاں تو عمل کرنا پڑتا ہے، یہاں تو کیا ہے۔ مولوی کے پاس آئیں گے تو گھر سے اٹھ کے مسجد میں آنا پڑے گا، لباس صاف ستھرا پہننا پڑے گا، اور وضو طہارت کر کے آنی پڑے گی، اور مسجد میں آ کے عبادت بھی کرنی پڑے گی، مسجد میں بیٹھ کے تب جا کے مولوی کی بات سنیں گے۔ لیکن اگر ایسے دکانداروں کی دکانداری پہ خریداری کرنی ہے تو وہ آپ کو موبائل کے اوپر بھی مل جائے گی، منہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، طہارت کی بھی حاجت نہیں ہے، بستر میں پڑے ہیں، جیسی حالت میں پڑے ہیں، موبائل کھولے، ادھر علم تقسیم ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان میں ہونے والے اختلاف یا نزاع کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ آپ گھنٹہ سنیں، 2 گھنٹے سنیں، کانوں کی لذت ہے، چسکا ہے، لے لیں، اس کے بعد ختم، عمل کی ضرورت نہیں ہے، چل کے بھی نہیں آنا پڑتا، آسان ہے نا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں نا، جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں بھی ہم کدھر جائیں، مولویوں کے تو کیا ہے، اختلافات ہیں، مولویوں تو کیا ہے، اختلافات ہیں۔ بھئی یہ اختلافات جتنے، میں یہ نہیں کہتا کہ اختلافات میں پڑھنے والے یا ان کو بڑھاوا دینے والے مولوی ان میں سے کوئی بھی اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، علماء سو بھی ہو سکتے ہیں، دنیا پرست بھی ہو سکتے ہیں، مفاد پرست بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی غرض کی وجہ سے، دنیاوی غرض کی وجہ سے وہ غلط ان چیزوں کو اچھال سکتے ہیں، لیکن ہر مولوی تو ایسا نہیں ہوتا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں اس نہج پر لایا کون، انہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ اختلافات کے پیچھے پڑتے ہیں اور کوئی بات کرتے نہیں ہیں؟ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں اس چیز کو؟ اس لیے کہ لوگ یہی سننا چاہتے ہیں۔ بھئی کوئی بندہ یہ سن کے کبھی خوش نہیں ہونا چاہتا جی داڑھی جو ہے وہ اسلام کا ایک شریعت کا شاعر میں سے، عبادات فرض ہیں، فلاں حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جو یہ کام کر رہا ہے وہ یہ کبھی نہیں سننا چاہتا۔ لیکن ایسا بندہ جو سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، بے پردگی کا قائل ہے، ساری بے حیائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ مولوی کا اختلاف چسکے لے کے سنے گا، واہ واہ بھی کرے گا، مارش بھی لگے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے وہاں مجھے عمل نہیں کرنا پڑتا۔ جو آج بیٹھ کے صحابہ کرام کے اختلافات کو اچھال رہا ہے، 1400 سال پہلے کے اختلافات کو، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ رشوت حرام ہے، رشوت خور سنے گا مزے لے کے کہ بھی میری بات تو ہو نہیں رہی، میرے لیے عملی پہلو تو کوئی ہے ہی نہیں، وہاں مجھے عمل تو نہیں کرنا پڑتا، مجھے جا کے عبادت تو نہیں کرنی پڑتی، طہارت کی ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل اٹھایا اور اختلافات سن لیے، مزے لے لی۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نے بڑھاوا دیا ہے، ان لوگوں کی دکانداری بھی ہم نے بڑھائی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں اختلافات ہیں لہذا چھوڑ دو، یعنی مولویوں میں اختلافات ہیں تو دین چھوڑ دو۔ ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک ہی مریض ہوتا ہے، ایک ہی بیماری ہے، 10 ڈاکٹروں کے پاس لے جائیں، نسخہ مختلف لکھا ہوا ہوگا،
تو کیا اس اختلاف کی وجہ سے جو ڈاکٹری نسخوں میں ہوتا ہے مریض کو گھر چھوڑ دیتے ہیں جی ڈاکٹروں میں اختلاف ہے علاج نہیں کرواتے؟ لیکن کرواتے ہیں۔ کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی پیاری ہے اور دین سے پیار نہیں۔ زندگی ضرورت ہے، رشتہ داروں سے پوچھیں گے، تجربہ کار لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ کا تجربہ ہے کون سا ڈاکٹر اچھا رہے گا؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ جو گئے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کروایا، ان سے جا کے پوچھیں گے ڈاکٹر کیسا ہے، تسلی تحقیق کر کے جس ڈاکٹر پر اعتماد لگے گا، بھروسے مند نظر آئے گا، اس کے پاس لے کے جائیں گے۔ اس لیے کہ زندگی پیاری ہے، زندگی بچانے کے لیے تحقیق کی تکلیف اٹھائیں گے، لوگوں سے پوچھنے کی تکلیف، لیکن دین چونکہ پیارا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، مقصد نہیں ہے دین، اسی وجہ سے دین کے بارے میں تحقیق نہیں کریں گے کہ درست عالم کون ہے، سچی بات کرنے والا عالم کون ہے۔ اگر تحقیق کریں، اتنی تفتیش کریں جتنی ڈاکٹر کی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنی محنت کے بعد اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ کون سچی بات کر رہا ہے، سچ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، قابل اعتماد کون ہے، اچھی طرح معلوم۔ لیکن دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، آسان ہے کہہ دینا کہ اختلاف ہے لہذا چھوڑ دو، بہت ہی آسان سی بات ہے، اختلاف ہو گیا چھوڑ دیں بس۔ اور پھر ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے، مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مولوی جو ہے وہ ترقی کی راہ میں، مولوی کی کون سی چیز ترقی کی راہ میں رکاوٹ؟ ترقی کہتے کس کو ہے؟ ترقی کس کو کہتے ہیں؟ بھی داڑھی ختم کر دے ترقی ہو جائے گی؟ ہیں؟ خوشحال ہو جائے گا ملک؟ شرعی لباس چھوڑ دے ملک خوشحال ہو جائے گا، ترقی ہو جائے گی؟ پردہ چھوڑ دیں، سود کھانا شروع کر دیں، حرام کو حلال کر لے، ترقی ہو جائے گی؟ مولوی تو یہی کہتا ہے، بے نماز حج زکوٰۃ روزہ فرض ہے، مولوی یہی کہتا ہے نا، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، خیانت حرام ہے، بددیانتی حرام، مولوی یہی کہہ رہا ہے۔ یہ چیزیں مجھے بتائے کون سی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اب داڑھی کارخانہ نہیں لگانے دیتی، عبادات اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اگر کرے بندہ تو کیا اس سے فیکٹری نہیں چلائی جا سکتی ہے؟ وہ تجارت نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ سائنسدان نہیں ہو سکتا ہے؟ انجینئر نہیں ہو سکتا ہے؟ داڑھی رکاوٹ ہے اس میں؟ شریعت اس میں رکاوٹ ہے؟ قطعاً نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ تو ایک، بھئی ترقی کے لیے انگریز بننا کوئی ضروری ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے والے پوری دنیا پر غالب تھے، ترقی یافتہ بھی تھے، خوشحال بھی تھے، داڑھی والے بھی تھے، شریعت بھی تھی ان کے پاس، اور پورا اسلام بھی تھا۔ تو دین اور شریعت ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے، یہ صرف بہانہ ہے۔ وہ ہے تو لطیفہ، حضرت مولانا تعالی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے خطیب تھے ہندوستان کے، اور بہترین عالم دین تھے، اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ حاضر جواب بھی تھے، حاضر جواب فوراً، کسی جگہ پر کسی کی دعوت میں چلے گئے، کسی کے گھر میں، ایک دوست اور بھی ساتھ، لیکن وہ کلین شیو، داڑھی مونچھیں صاف۔ اب وہ میزبان کا چھوٹا بچہ آیا تو شاہ صاحب بچے سے پیار کرنے لگے، اٹھانے لگے تو بچہ رو پڑا، جیسے اوپرے بندے کو دیکھ کے بچہ روتا ہی ہے، تو شاہ صاحب نے چھوڑ دیا، بھائی بچہ رو رہا ہے، شور کر رہا ہے، تو ساتھ میں جو دوسرا کلین شیو دوست ساز بیٹھا ہوا تھا وہ بھی مدعو تھا، اس نے بچے کو اٹھایا تو بچہ ہنستا مسکراتا ہوا اس کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ طنز کر رہے شاہ صاحب، اے کی گل ہوئی، اے بچہ مولوی ہے تو ڈردا ہے، اے بچہ، شاہ صاحب نے فوراً کہا گل یہ نہیں ہے، گل ہے مولوی دی ہے داڑھی، بچے نو لگتا ہے مولوی مرد ہے، مولوی کیا ہے؟ مرد ہے، تیری شکل یہ ماں نال ملدی جلدی ہے تیری شکل بچے دی ماں نال ملدی جلدی ہے، اس واسطے بچہ تیرے کول نہیں روندا، یعنی میری شکل سے لگ رہا ہے کہ میں مرد ہوں، اس لیے بچہ رو رہا ہے، اوپرا مرد ہے، اور آپ کی شکل جو اس کی ماں سے ملتی جلتی ہے، نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، تو اس لیے بچہ نہیں رویا
تو بھئی اسلام کا کوئی بھی عمل ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیسے ہے، یہ بات آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ ہاں ان لوگوں کو سمجھ آ گئی جنہیں یورپ پسند ہے، انگریز کیا ہے پسند ہے، ان کا طرز زندگی پسند ہے، وہ طرز زندگی اختیار کرے تو اس کا ترقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلو جی آخر دعوانا